بہرحال ایک ادریس صاحب ایک بڑا الزام یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کو گالی دیں گے ان کے لیے ایک بات کہی گئی کہ ان کو اسی یاترا پر بھیجیں گے جس کے وہ حقدار ہیں. تو یہ ایک بات بہت کہی جاتی کہ بھائی رہتے یہاں ہیں اور یہ اپنے وطن کو اپنے ملک کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کا کیا علاج ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آج تک ایک بھی ریکارڈنگ ایسا دکھا دیں، ایک بھی جس جے این یو کے بارے میں جو کہا گیا آج تک ایک ریکارڈنگ پیش نہیں کر پائے کہ کئی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ہندوستان کا ایک ایک مسلمان، ایک ایک آدمی جو ہے ہندوستان کے لیے دلوں میں محبت اور خلوص رکھتا ہے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اور اس میں ایگزامپل دی ہے ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ان کا ہے، وہ بریگیڈیئر عثمان کا ہے اور کئی لوگوں کو ایسا ہے جو ہسٹری میں جن کا نام ہے. ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے لیے جتنا وفادار ہے، ایک آدمی کا بھی آج تک میں سمجھتا ہوں کہیں یہ نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے غداری بھی کی ہو اس ملک سے. لیکن یہ جو گورنمنٹ آئی ہے ایکچولی یہ گورنمنٹ اپنے آپ میں ہی تضاد والی گورنمنٹ ہے. جو چیز کہتی ہے اس کے اب بتائیے یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ 80 آدمیوں کو 15 آدمی سے ڈرایا جا رہا ہے کہ 80 آدمی کو 15 آدمی لوٹ کے لے جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف جھوٹ کا، اور انہوں نے اس چیز کو بنا لیا ہے جیسے آپ نے کہا ہٹلر کی طرح کہ بھائی اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہونے لگے. یہ انہوں نے اسی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو سماج کو بہکانے کا کام کر رہے ہیں. لیکن میری درخواست ہے جو اس ملک کے انصاف پسند لوگ ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں میرے، ان کو اٹھنا پڑے گا کیونکہ ملک بچانے کے لیے ان کا اٹھنا ضروری ہے. وہ نہیں اٹھیں گے تو ہم 15% لوگ اپنی لاکھ اچھائی کی بات کرتے رہے، کچھ ہو نہیں پائے گا. ان 80% لوگوں سے میں جو میجورٹی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ اب وہ اس سرکار کے خلاف، ان کی ناانصافیوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں اور مضبوطی کے ساتھ اس ملک کو بچانے کا کام کریں. تو پھر اس کے بعد تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشکل میں سنکٹ میں ہے کون؟ مسلمان سنکٹ میں کہ اس دیش کا ہندو سنکٹ میں؟ یہی تو سوال ہے کہ بھائی 15% آدمی سے ڈرایا جا رہا ہے 80% آدمی کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% کو لوٹ لے جائیں گے. منگل سوتر، ارے بھائی یہ ڈاکو ہے، وہ ڈکیت ہیں کیا یہ؟ اور اتنا زمانہ ہو گیا، ایک لمبے ٹائم تک یہاں پر ہو گیا، 70 سال سے گورنمنٹ بدلی ہوئی، تب سے اب تک کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ کی سرکار ہے، اس وقت موجودہ سرکار ہے، آپ کی سرکار میں کہیں لوٹ رہے ہو تو آپ اسے مار ڈالیے بھائی، کہیں دکھائیے کوئی کرا ہو. ٹھیک ہے جنید حارث صاحب. ہاں، آپ نے سوال کیا کہ اس ملک میں خطرے میں کون ہے خطرے میں، ہندو یا مسلمان؟ میں سمجھتا ہوں کہ امن پسند انسان خطرے میں ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا سنویدھان خطرے میں ہے. بالکل. دیکھیں سنویدھان کیسے خطرے میں ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ عدالت نے دیا اور ساری گائیڈ لائنز طے کر دی گئی. جنید حارث صاحب بیٹھ کر کے انڈیا ٹی وی کے منچ پہ سکون سے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. سنویدھان خطرے میں کیسے، ذرا یہ بھی سمجھیں. میں آپ سے بالکل، آپ نے صحیح کہا اور اسی لیے ہم نے اس فیصلے کا ویلکم کیا کہ یہ سنویدھان کو بچانے کی ایک بہترین ایک آواز کہہ سکتے ہیں اس کو. ملک جب آزاد ہوا ہے اس ملک کی بنیاد ہی اسی بنیاد پر پڑی ہے کہ یہاں پر رہنے والے کمیونٹیز جتنے بھی ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور اس کے علاوہ دلت اور ٹرائبلز، جتنے بھی جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں. ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، ان کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. ان کے سبھی کے بنیادی حقوق محفوظ رہیں گے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کون خطرے میں جا رہا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. جہاں تک خصوصی طور پر یہ پروگرام چونکہ مودی اور مسلمان ہے، اس وجہ سے میں اس حوالے سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا، اس ملک کے اندر مسلمان تو اس ملک کے خلاف جو لوگ سازشیں کیے، کسی وجہ سے بھی ایک کمیونٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک بنا دیا گیا، میں سمجھتا ہوں اصولاً غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر دنیا کی سب سے سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہندوستان کے اندر رہتی ہے مسلمانوں کے نام پر. اور صرف یہی نہیں بلکہ حالت یہ رہی کہ ابھی بریگیڈیئر عثمان کا انہوں نے نام لیا تھا، ان کو پاکستان جو بنا وہاں کا ان کو
آرمی کا سب سے بڑا عہدہ دیا جا رہا تھا اور انہوں نے انکار کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی قربانی دی سب کے سامنے ہے۔ خاص طور سے پاکستان کے خلاف ویر عبدالحمید نے جیسے قربانی دی سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے غداری کی ہے ملک سے، جو لوگ ملک کا مال و اسباب لے کر کے بھاگ گئے، ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ فہرست گنا لیجئے گا، اس میں مسلمانوں کے نام کتنے ہیں اور دوسروں کے نام کتنے ہیں۔ میں اس بنیاد پہ نہیں، مجرم ہوتا ہے، اسے ہندو اور مسلمان میں بانٹ کر نہیں دیکھتا ہوں، لیکن جس وفاداری کے ساتھ مسلمان یہاں پر رہ رہا ہے اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وفاداری کے لیے کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس اپروچ کے حوالے سے مسلمان پر جب الزام لگتا ہے تو بہت افسوسناک بات ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے سنویدھان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کمیٹی نے جب اسے کہیں جانے کا موقع تھا اس وقت بھی یہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا، اور آج بھی اس ملک کا، ہندوستان کا مسلمان اگر سب سے بڑا دشمن اگر کسی کو سمجھتا ہے تو پاکستان کو سمجھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ یہ تو باتیں ہیں، اس لیے کہ اگر جانا ہوتا تو چلا گیا ہوتا، اور جتنے نعرے لگائے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، افسوس کی بات یہ ہے کہ جسے ہم نے چھوڑ دیا اس کے حوالے سے ہمارا نام جوڑ کر کے کہا جاتا ہے، اور اس کے فیور کے نعرے، کہیں پر نہ پاکستان کا جھنڈا پھہراتا ہے مسلمان، نہ کہیں پاکستان کے فیور میں۔ یہ تو اس کے لیے گالی ہے، اس کے لیے کلنک ہے۔ اس کے باوجود یہ باتیں کہنے کی کوشش کی جاتی ہیں، یہ خود اپنے آپ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو ایسی چیزوں پر ٹھیک ہے اپنے آپ فیصلے لینے چاہے ان کے خلاف کارروائی کرنی ٹھیک ہے۔ ادریس